الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف شهرا من رمضان كان كحجتين وعمرتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز دوستو اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنی بڑی نعمت رمضان کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ رمضان کا مہینہ مبارک مسلمانوں کے حق میں اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک بندہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تو دنیا چھوڑ کر آ گیا ہے، اگر تم کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو تمہاری آخری تمنا اور آخری خواہش کیا ہوگی؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا: باری تعالیٰ، مجھے اگر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو میری صرف ایک آخری تمنا، آخری آرزو ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا: میرے مولا، مجھے رمضان کی ایک رات مل جائے، یہی میری آخری تمنا۔ کون سا بندہ؟ جو دنیا سے جا چکا ہے، مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ اس کو اگر پوچھا جائے کہ تمہاری تمنا کیا ہے تو وہ کہے گا: میری تمنا یہی ہے کہ مجھے رمضان کی ایک رات مل جائے۔ آج ہم لوگ رمضان کے مہینے کو الگ رخ پر لے کے گئے ہیں، اور اس کے ایک رات نہیں 30 راتوں کو ہم کس طرح گنوا رہے ہیں، یہ ہمارا ضمیر کہتا ہے، ہمارا دل جانتا ہے۔ تو سب سے افسوس کی بات یہی ہے اور اسی پر شرمندگی ہوتی ہے
اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے رات اور دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو رمضان کا آدھا حصہ نکل چکا ہے، آدھا بچ گیا ہے، ابھی بھی موقع ہمارے ہاتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ بیدار ہونا چاہے، ہوشیار ہونا چاہے، تلافی معافات کرنا چاہے، بھرپائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ رمضان آیا تھا انسان کی زندگی کے گناہوں کو جلانے کے لیے، لیکن ماحول اور مارکیٹ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کے گناہ کیا جلیں گے، کیا دھلیں گے، اور گناہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ رمضان میں کتنے کام ہونے چاہیے جو ضروری ہے؟ رمضان میں ضروری 5 کام ہیں۔ نمبر 1، اس مہینے کا روزہ رکھنا۔ تو ہم سب روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس سے بڑا بدقسمت تو کوئی نہیں، وہ اپنی قسمت کا ذمہ دار خود ہے۔ اللہ رب العزت نے تو موقع دیا تھا، زندگی دیا تھا، اب وہ خود ہی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو پھر وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ تو سب سے پہلا کام اس مہینے میں تھا روزہ رکھنا، اور روزہ رکھنا نہیں، روزے کے تقاضے کے مطابق روزہ رکھنا۔ روزہ جس تقاضے کا متقاضی ہے، روزہ جیسا روزہ چاہتا ہے، رمضان کا مہینہ جیسا روزہ چاہتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا اللہ جیسا روزہ دیکھنا چاہتا ہے، ویسا روزہ رکھنا، یہ پہلا کام، پہلا فرض ہے اس مہینے کا۔ کیسا روزہ ہمارا رب دیکھنا چاہتا ہے اور کیا تقاضے ہیں روزے کے؟ تو اگر غور کیا جائے روزے پر تو ہماری زندگی سے ایک بہت افسوس بات نظر آتی ہے، شرمندہ کر دینے والی بات نظر آتی ہے کہ ڈاکٹر جو اللہ کا ایک معمولی بندہ ہے، ڈاکٹر اگر یہ بندے کو کہہ دے، مسلمان کو کہہ دے کہ آپ کو شوگر ہے، آپ کو شکر اور چینی نہیں کھانی ہے، تو وہ بندہ ڈاکٹر کی بات مان کر شکر اور چینی چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، تو آپ چربی اور چکنائی چیز اور اس قسم کے تیل اور کڑک والی چیز نہ کھائیں، پناہ پرہیز ہے، وہ پرہیز آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو بندہ اس پت اور پرہیز کو اپنی زندگی کا معیار سمجھتا ہے، اپنی زندگی کی بقا کا ذریعہ اور سبب سمجھتا ہے۔ جی، تو آج مسلمانوں کی زندگی میں ڈاکٹر کی بات کی اتنی اہمیت ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو شوگر ہے تو شکر نہیں کھانی، تو شکر چھوڑ دیا۔ آپ کو گوشت نقصان دیتا ہے تو گوشت چھوڑ دیا۔ جی، اور آپ کے لیے واکنگ کرنا ضروری ہے تو صبح 4 بجے سے واکنگ شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے لیے چائے نقصان دہ ہے، آپ چائے نہ پئیں تو چائے کو ترک کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کو دودھ بھی نقصان دہ ہے، تو دودھ اتنی قیمتی غذا، اتنی بہترین انمول غذا، اس کو بھی یہ بے وقوف چھوڑ دیتا ہے۔ غرض ڈاکٹر نے جتنی باتیں کہی اس پر چڑھتے سورج کی طرح اس کو یقین ہے، اور اس کو کرنے کے لیے اسی وقت تیار ہو جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا رب رمضان کا روزہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے، تو اس رب نے کہا روزہ ایسا رکھو کہ روزے کے جتنے بھی لوازمات ہیں، روزے میں غیبت حرام ہے، غیبت تو پہلے سے حرام، روزے میں حلال روزی، حلال روٹی، حلال پانی سے افطار کرنا یہ فرض ہے۔
روزے میں چگلی کھانا ڈبل گناہ ہے، کیونکہ روزے رمضان کے مہینے کی ادنا سی نیکی 7 گنا نیکی دیتا ہے، نیکی کا ضامن ہے، ذمہ دار ہے۔ ایک فرض کوئی ادا کرتا ہے تو 70 فرض کے برابر ہے جی۔ ایک نفل اور سنت کام کوئی کرتا ہے تو اس سنت کا درجہ ایک فرض کے برابر ہوتا ہے۔ تو رمضان کا روزہ رکھ کر بھی مسلمان گناہ کرے، اللہ رب العزت ایسا روزہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نیک اعمال، فرض، واجب، سنت، نیک اعمال جو ہیں آج کے زمانے میں تو یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ نیک اعمال کرنا ہی مشکل ہو گئے، لیکن جن مسلمانوں کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہے تو ان کے یہاں یہ چیز نظر نہیں آتی کہ نیک اعمال کو باقی رکھنا کتنا مشکل۔ ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے نیکی کو باقی رکھنا۔ آج یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہماری زندگی کو دیکھنے کے بعد کہ ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں ان میں سے آدھی نیکی بھی محفوظ ہماری نہیں ہوتی۔ روزے رکھ رہے ہیں، ہاں بھائی روزہ رکھ، تراویح پڑھ رہے ہیں، ہاں بھائی تراویح پڑھ، تلاوت، ہاں تلاوت کر رہے ہیں، رات میں تہجد، ہاں، لیکن کیا پتا کہ یہ سارے اعمال قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اصل تو مسئلہ قبولیت کا ہے نا، اصل بات قبولیت کی ہے، اصل بات نیک اعمال کرنے کی نہیں ہے۔ روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، لیکن یہ روزہ قبول ہوا کہ نہیں، تراویح قبول ہوئی کہ نہیں، صدقہ و خیرات و زکوٰۃ قبول ہوئی کہ نہیں۔ پہلے زمانے میں تو ایسا تھا صدقات و زکوٰۃ کا مسئلہ کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی اور اپنے زکوٰۃ نکالی، صدقات پیش کی، تو اس میں سے ایک بیٹے کی زکوٰۃ اور صدقات قبول کیا، آگ آسمان سے آئی اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ تو یہ علامت اور نشانی ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوگی، اس کی نیکی قبول ہوئی۔ لیکن امت محمدیہ کا مسئلہ ایسا نہیں رکھا اللہ نے۔ امت محمدیہ کا مسئلہ اللہ نے ایسا رکھا کہ تم زکوٰۃ نکالو، صدقات کرو، نیکی کرو، لیکن اس کا فائدہ تم کو ہی ملے گا، آسمان سے آگ آ کر نہیں جلائے گی۔ ابھی دیکھیے کہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ جس کی زکوٰۃ کو آسمان سے آ کر آگ کھا لے، جس کی قربانی آسمان سے آ کر آگ کھا لے، اس کی قربانی قبول، اور جس کی قربانی کو آگ آ کر نہ جلائے، نہ کھائے، وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آج بھی اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ہم صدقات کر رہے ہیں، ہم قربانی کر رہے ہیں، تو اگر یہی مسئلہ ہوتا تو پھر ہمارے حق میں کیا ہوتا؟ لیکن اللہ نے رحم کیا، کرم کیا کہ تم زکوٰۃ نکالو، اپنے رشتہ دار میں دو، نیکی بھی مل گئی اور رشتہ دار کا فائدہ بھی ہو گیا۔ نہیں، یہ اللہ کا کرم احسان۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں اس امت کے حق میں کہ جو اللہ نے کرم اور خصوصی رحم فرما کر فیصلہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، فرض ہو، واجب ہو، مستحب ہو، اس اعمال کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں۔ کیا کیا؟ نمبر 1 اخلاص۔ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے میں تو ویسے ہی اخلاص کا پیکر، اخلاص کا نمونہ ہے، یہ روزہ جیسا عمل ہے، اس میں اخلاص ہی اخلاص ہے۔ دوسری چیز سنت کے مطابق، جو بھی عمل کر رہے ہیں سنت کے مطابق کریں، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، صرف اللہ کا دھیان ہو۔ یہ روزہ ہمیں یہ سبق بھی سکھاتا ہے کہ تم ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو۔ پیاس لگی ہے، جا کر نل میں اور باتھ روم میں چپکے سے پانی پی لیے تو کون دیکھنے والا ہے؟ بولو نا بھائی۔ کچن میں جا کر چپکے سے 2 روٹی آدھی روٹی کھا لیے تو کون کیا کرنے والا ہے، کون دیکھنے والا ہے؟ یہ روزہ ایسا عمل ہے کہ جس میں اخلاص ہی اخلاص ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے۔ ایک عجیب عمل ہے یہ روزہ۔
اور یہی پریکٹس اور یہی مشق ہے اس میں 1 مہینہ، کہ 1 مہینہ تم صرف دماغ میں، ذہن میں، دل و دماغ میں یہی بیٹھاؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ 1 مہینہ اس کی مشق کرو، پریکٹس کرو۔ 11 مہینہ تم کو تمہاری حالت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو۔ روزے میں جس طریقے سے بندہ کہتا ہے نا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، تو یہ پورا مہینہ بندہ مشق کر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رات کے اندھیرے میں اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں اللہ دیکھ رہا ہے، شام میں اللہ دیکھ رہا ہے، صبح اللہ دیکھ رہا ہے، جنگل میں اللہ دیکھ رہا ہے، بیابان میں اللہ دیکھ رہا ہے، مارکیٹ اور بازار میں اللہ دیکھ رہا ہے، گھر کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے، چھت کے اوپر اللہ دیکھ رہا ہے، 7 کوٹریوں میں بند ہو کر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، 7 سمندر کے نیچے ہو جاؤ تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، 7 آسمان کے اوپر جاؤ تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ پورے مہینے میں اس کی مشق اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہماری پیدا ہو جائے گی، ہماری حالت یہ بن جائے گی، اور ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت یہ آواز آئے گی اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے شریر سے، ہمارے جسم سے، ہماری زندگی سے گناہ کا سرزد نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا کام تھا اس مہینے میں کہ بندہ روزہ رکھے اور روزہ کے جتنے صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرے۔ سب سے بڑی صفت یہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی مشق کرے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، زکات برابر نکالے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ مکمل ادا کرے گا، روزے میں غیبت نہیں کرے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، نماز میں پڑھتے ہیں ہر ایک کو یاد بھی ہو گئے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اللہ نے کیا کہا؟ اتنا سنگین گناہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے اس سورت کے پہلی آیت میں کیا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہمزہ اور لمزہ کون سے گناہ کو کہتے ہیں؟ ہمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برائی سے یاد کرنا۔ آج ہماری زندگی کا بچا کچا جو وقت ہے، جو کاروبار سے وقت بچ گیا، موبائل سے وقت بچ گیا، یہ موبائل تو خطرناک قسم کا شیطان ہے نا، تو اس سے بھی اگر وقت بچ گیا، ویسے تو وقت بچتا نہیں ہے، موبائل سے کہاں وقت بچتا ہے؟ یوٹیوب سے نکلے تو فیس بک میں، فیس بک سے فارغ ہوئے تو انسٹاگرام پہ، انسٹاگرام سے فارغ ہوئے تو جی نہ جانے کتنے ایپ ہیں، کتنے جال بچھے ہوئے ہیں، اس جال سے نکلا تو اس میں، اس نیٹ سے نکلا تو اس میں، وقت بچتا نہیں ہے۔ اگر وقت بچ گیا تو وہ غیبت میں جاتا ہے، انہیں ایسا انہیں ویسا، اور یہ گناہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہے، انہیں ایسی انہیں ایسی۔ تو قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، غیبت کرنے والے ہلاکت و بربادی میں ہے۔ غیبت کرنے والی عورت ہلاکت و بربادی میں ہے۔ اس کا روزہ کیا؟ اس کا روزہ کیا؟ کوئی مطلب نہیں روزے کا۔ اگر اس بندے کے اندر وہ برائی ہے جس کا آپ پیٹھ پیچھے تذکرہ کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، تو یہ تو غیبت ہے نا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اگر وہ برائی اس بندے کے اندر نہیں ہے، یہ تو تہمت ہے نا، تہمت کا بھی گناہ ہونے والا۔ تو کسی بندے کے پیٹھ پیچھے کوئی بندہ برائی اور غیبت نہیں کر سکتا۔ قرآن نے اس کے بارے میں سنگین وعید بیان کیا ہے۔ تو یہ ہمزہ اور لمزہ کس کو بولتے ہیں؟ لمزہ کہتے ہیں کسی کو روبرو، فیس ٹو فیس تانا دینا، تانا دینا، تو ایسا ہے، تو حرام کھاتا ہے، تو سود کھاتا ہے، تیرا روزہ نہیں ہے، تو فاسق و فاجر ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ یہ کسی کے روبرو، کسی کے فیس ٹو فیس ایسی باتیں کہنا، یہ ہے تانا دینا، اور یہی تانا کو قرآن نے کہا ہے لمزہ۔ یہ بھی ہماری زندگی میں ہے کہ ہم کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے،
کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، یہ حرام ہے۔ بندہ کتنا ہی گنہگار ہے وہ بندہ جانے، اس کا رب جانے۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کا چھوٹا سا قصہ آپ سنا۔ حبیب اجمی رحمت اللہ کے ولی تھے، لیکن خستہ حال زندگی بسر کر رہے تھے، بہت تنگ دستی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا، جورو تو جورو ہوتی ہے۔ وہ اپنے کسی بہت کم ہے دنیا میں ایسی بیوی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی لاج رکھ لے، کہ شوہر کی غربت کو برداشت کر لے اور شوہر کی زندگی کے ساتھ دے اور شوہر کے مشن کا ساتھ دے۔ بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں، آج کے زمانے میں تو شاذ و نادر ہے، بہت کم ہے۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے کہا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو کچھ فکر بھی ہے بچے کیا افطار کریں گے، اور کھانے پینے کے راشن کے بارے میں آپ کو کوئی فکر نہیں۔ جب دیکھے تو آپ تلاوت میں ہیں، جب دیکھے تو آپ نوافل میں ہیں، جب دیکھے تو آپ تسبیحات میں ہیں، ذکر و اذکار میں۔ حبیب اجمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، روزگار کے لیے، کام دھندے کے لیے نکلتا ہوں۔ حبیب اجمی اللہ کے پیارے بندے تھے، ان کے دماغ اور دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ تو کسی امیر کے گھر میں جائے گا، کسی امیر کے کارخانے میں خدمت کے لیے جائے گا تو سب سے بڑا امیر تو اللہ ہے۔ کسی غنی کے دربار میں تو نوکری کرنے جائے گا، جی پگار پر کام کرنے جائے گا، سب سے بہترین پگار دینے والی تو ذات اللہ ہے۔ حبیب اجمی کچھ دیکھے نہ دیکھے سیدھا مسجد کا رخ کر کے مسجد میں چلے گئے اور وہاں نوافل پڑھتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے کہ اللہ میں تو آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن میری رفیقہ سفر میری بیوی ہے جس کے اندر اتنی توکل، اتنی اعلیٰ قسم کا توکل نہیں ہے، اس میں صبر کا مادہ نہیں ہے، اللہ اس کا انتظام آپ کر دے۔ یہ ذکر و اذکار میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزار کر واپس گھر چلے گئے۔ واپس گھر گئے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کی مزدوری کہاں ہے؟ آپ نے نوکری کیا، خدمت کیا کسی امیر کے یہاں، تو مزدوری کب آئے گا، راشن کب لائیں گے ہم لوگ؟ کہا کہ میں نوکری کر کے آیا ہوں، میں کام کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد وہ آپ کو آپ کے گھر راشن بھی بھیج دے گا اور پگار بھی بھیج دے گا، لیکن مجھے اس سے کھلا پگار دے دو، ابھی دے دو، مانگنے میں شرم آتی ہے، وہ ذات تو بہت عالی ہے، اس طرح مانگنے میں بے ادبی سمجھتا ہوں، میں خدمت کر کے آ گیا ہوں۔ شام تک کوئی راشن نہیں، کوئی مزدوری نہیں، کوئی پگار نہیں۔ پھر بیوی کی طرف سے تانا شروع ہو گیا کہ آپ نے کس شخص کی خدمت کی ہے، اب تک پگار نہیں بھیجا ہے، راشن افطاری کا ٹائم ہو گیا، کب ہم افطاری کا سامان لائیں؟ حبیب اجمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ 1-2 دن کا پگار ملا کے ہی دے گا، ٹھیک ہے، میں کل صبح پھر اس کے دربار میں جاؤں گا اور اس کا کام کروں گا، مزدوری کروں گا، انشاءاللہ وہ پگار ضرور دے گا۔ صبح اٹھتے ہی پھر حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سیدھا مسجد میں، اور پھر وہی اسی ذکر و اذکار میں، رونے دھونے میں، تلاوت قرآن میں انہوں نے گزارا۔ پھر اس کے بعد واپس گھر گئے تو بیوی نے پوچھا کہاں ہے مزدوری، کہاں ہے پگار؟ کہا کہ ارے میں نے کہا نا تو اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا کریم ہے جس کی میں خدمت کرتا ہوں کہ اس سے میں پگار مانگنے کو شرماتا ہوں۔ اچھا دیکھو شام تک بھیج دے گا۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ انتظار میں کہ کوئی تو راستہ اللہ نکالے گا، لیکن شام ہو گئی، کوئی راستہ، کوئی کچھ راشن، کوئی پگار نہیں آیا۔ بیوی کی طرف سے پھر تانا شروع ہوا، تیسرا دن شروع ہوا۔ حبیب اجمی نے کہا کہ آج انشاءاللہ راشن بھی آ جائے گا اور مزدوری بھی آ جائے گی، پگار بھی آ جائے گی۔ حبیب اجمی سیدھا تیسرے دن بھی مسجد میں وہیں اللہ کے سامنے گریا وزاری، اے اللہ کوئی تو راستہ نکال دے، میں تو آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، آپ غربت کا فیصلہ کرو تو بھی راضی ہوں، آپ امانت اور امیری کا فیصلہ کرو تو بھی راضی ہوں۔ گریا وزاری، تلاوت اور ذکر و اذکار کر کے گھر گئے۔ شام کو دیکھا کہ ایک عجیب بندہ ہے جو اس علاقے میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہ بندہ راشن بھر کر گاڑی میں لے کر آیا اور پیسے بھی لے کر آیا، راشن بھی لے کر آیا، اور اتنے میں حبیب اجمی تو کسی کام سے باہر گئے تھے اور بیوی نے کہا کہ یہاں رکھ دیجئے راشن اور یہ تنخواہ، یہ پیسے سب، اور وہ جانے کے بعد حبیب اجمی آئے تو کہا کہ بیوی نے کہا کہ دیکھو
آپ کتنے اچھے آدمی کی خدمت کرنے گئے تھے، انہوں نے 3 دن کا پگار بھی اور اتنا راشن لا کے دیا کہ کئی مہینے کے لیے کافی ہو گیا۔ ہمارا روزہ ہماری عبادت اس لائق ہے؟ ہمارا روزہ، ہماری عبادت، ہماری تراویح، ہماری نماز، ہماری دعا اس پاورفل تک ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے جو حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی عبادت رکھتی تھی؟ میرے بھائیو، عبادت میں اخلاص نہیں ہے، میرے بھائیو عبادت میں سنت نہیں ہے، اسی لیے عبادت کا مزہ بھی نہیں ہے۔ حبیب اجمی نے 3 دن اللہ کے دربار کو کھٹکھٹایا اور دستک دیا، تیسرے دن اللہ نے وہ دروازہ کھولا کہ حبیب اجمی کے گھر والی بھی حیران پریشان۔ حبیب اجمی نے بتایا نہیں کہ میں کسی امیر کے گھر نہیں جاتا۔ بہرحال یہ واقعہ سنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری عبادت میں اخلاص بھی نہیں، شاذ و نادر بہت کم بندے ہیں جس کی عبادت میں اخلاص ہے، اکثر کی عبادت اخلاص اور سنت سے خالی ہے۔ تو اس مہینے میں پہلا کام تھا روزہ رکھنا، دوسرا کام تھا تراویح کا اہتمام کرنا۔ تراویح بھی آج ہماری ایک عجیب کیفیت لے کر چل رہی ہے کہ جس میں کوئی جان اور روح نہیں ہے، تراویح میں کوئی جان اور روح نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو بھی ہم نے رسم و رواج بنا لیا ہے۔ ویسے تو تراویح کے وقت آپ دیکھیں ہمارا مارکیٹ گرم ہے، مارکیٹ چمک دمک رہا ہے، اور رش بھیڑ کتنی ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ایک تو یہ بات قابل غور ہے، ایک بات اسی موقع پر یہ بھی قابل غور ہے کہ ہم مارکیٹ کا چمک دمک بننے سے زیادہ اپنے دل کو چمکانا چاہیے۔ اس مہینے میں دل کو چمکانا چاہیے، دل کو صاف کرنا چاہیے، گناہوں کو جلانا چاہیے، دھلوانا چاہیے۔ تو ہم مارکیٹ کو چمکا رہے ہیں اور لائٹنگ کی فکر میں ہیں، اپنے دل کی صفائی اور دل کو چمکانے کی فکر میں بہت کم بندے ہیں۔ تیسرا کام تھا اس مہینے کا احیاء لیالی، رات میں بیدار رہنا، راتوں میں عبادت کرنا۔ دن کی عبادت روزہ ہے، راتوں کی عبادت تراویح ہے اور تہجد ہے۔ تو رات کی عبادت سے ہماری یہ قوم غافل ہو چکی ہے، اللہ اللہ کر کے 20 رکعت کس طرح بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، رات پوری کھانے پینے اور گھومنے پھرنے میں گزر رہی ہے۔ حالانکہ اس مہینے کا تیسرا کام رات کی بیداری اور رات کی عبادت اور رات کی تہجد اور دعا ہے، اس میں بہت غفلت ہے۔ چوتھا کام تھا اس مہینے کا کثرت تلاوت۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، اس مہینے میں امت محمدیہ مسلمان قرآن کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان پر گھر میں مکان پر قرآن ہی قرآن کی تلاوت ہوتی، تو اس میں بھی غفلت بہت زیادہ ہے کہ امت محمدیہ کا اکثر طبقہ قرآن سے اس مہینے میں بھی دور ہے۔ یہ چوتھا کام تھا قرآن کی تلاوت کرنے کا، جس میں بہت کم لوگ شوق اور ذوق رکھتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے مہینے کے لیے اپنی دکان کو بند کر دیا ہے، حالانکہ کاروبار کا مہینہ ہے، اچھا خاصا انکم کا مہینہ ہے، لیکن اس بندے پر ہم ناز کرتے ہیں جنہوں نے دکان ہی بند کر دیا کہ یہ جھنجھٹ نہیں چاہیے، مجھے قرآن کی تلاوت اور روزے کو مکمل ادا کرنا ہے۔ ایسے بھی بندے ہمارے درمیان ہیں۔ پانچواں کام تھا اس مہینے کا، پانچواں کام اس مہینے کا اعتکاف کرنا، آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ یہ اس مہینے کا پانچواں کام جو ضروری کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا من رمضان، جو بندہ مسلمان اس مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا، کان کحجتین و عمرتین، اس بندے نے گویا کہ 2 حج کیے ہیں، 2 عمرہ کیا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف کرنے والا 2 حج کرنے کے برابر ہے، 2 عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب، 6 لاکھ 5 لاکھ روپے حج کرنے میں خرچہ ہو رہے ہیں، عمرہ کرنے میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے، یہاں ایک عشرے کا اعتکاف کرنے والے کو اللہ کی طرف سے کتنا ثواب مل رہا ہے؟
2 حج کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو جو حضرات اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ابھی وقت قریب ہے، 2-4 دن کے بعد اعتکاف شروع ہوگا، آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کے لیے قبول فرمائے، اور کم سے کم تو فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ محلے میں سے اگر کوئی بھی بندہ اعتکاف کو نہیں بیٹھتا تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے، فرض کفایہ کو ترک کرنے کا گناہ اس کو لازم ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ اس مہینے کی رات افضل ہے کہ دن افضل ہے؟ سنتے ہیں کہ بند کرتے ہیں؟ جی رمضان میں تو کیا بریانی گرم کا مسئلہ نہیں ہے، اور مارکیٹ بھی شروع ہوتا ہے 3 بجے کے بعد سے نہیں، اور 3 بجے کے بعد سے پورے شہری تک۔ ہاں رات اس میں رات افضل ہے کہ دن افضل ہے؟ تو رات نے کہا کہ ارے کیا بات کر رہی ہو، دن نے کہا کہ تم کیا بات کر رہی ہو، میں دن افضل ہوں۔ علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں۔ تو دن نے کہا کہ رات نے کہا کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ دن افضل ہے؟ تو کہا کہ دیکھو بندہ مسلمان بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے، اس لیے دن افضل ہے، رات افضل نہیں ہے۔ پھر کہا کہ نہیں یہ کوئی دلیل مضبوط نظر نہیں آ رہی ہے، دوسری کوئی دلیل پیش کرو۔ دن نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دن کو ایسا بنایا کہ سورج دن میں نکلتا ہے، سورج رات میں نہیں نکلتا، اور جب سورج نکلتا ہے تو ہی دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم شروع ہوتا ہے۔ دنیا حرکت میں کب آتی ہے؟ دن میں، اس لیے دن افضل ہے رات کے مقابل میں۔ اور دن نے کہا رات سے کہ دیکھو میری بہن، دن اس لیے بہتر ہے، میں دن ہوں، میں اس لیے اچھا ہوں تمہارے سے کہ فرض نماز دن میں 3 ہے، رات میں 2 ہی ہے۔ 5 نمازوں میں 3 نماز تو دن میں ہے، صرف 2 نماز رات میں ہے، مغرب اور عشاء۔ تو کہا کہ ہاں بات تو تمہاری اچھی لگ رہی ہے کہ روزہ جیسی عبادت دن میں ہے، اور فرض جیسی نماز 3 نمازیں دن میں ہے، رات میں 2 ہی ہے، اور دنیا حرکت میں آتی ہے، دنیا کا نظام شروع ہوتا ہے یہ سورج نکلنے سے، اور سورج دن میں نکلتا ہے۔ کہا کہ اچھی بات ہے۔ رات نے کہا کہ دیکھو تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن میری بات بھی سنو، دن افضل نہیں ہے، رات افضل ہے۔ دن نے کہا کہ تم بھی بات بتاؤ، رات کس طرح افضل ہے، بہتر ہے؟ تو رات نے کہا کہ دیکھو شب قدر کب ہے، دن میں ہے کہ رات میں ہے؟ رات نے پوچھا دن سے کہ بتاؤ شب قدر کب ہے؟ دن میں نہیں ہے، رات میں ہوتی ہے، اس لیے رات افضل ہے دن کے مقابل میں۔ کہا کہ اچھا یہ بات بھی تو ٹھیک ہے، اور کوئی دلیل پیش کرو۔ رات نے کہا کہ اور دلیل سنو گے؟ کہا ہاں اور دلیل بتاؤ۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول معراج میں دن میں گئے تھے کہ رات میں گئے تھے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ سفر معراج کا کب ہوا تھا؟ رات میں ہوا تھا۔ اور یہ بتاؤ کہ دن کی عبادت کے مقابل میں رات کی عبادت اللہ کے رسول کو اللہ نے خود پابند بنایا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہاں لیل کا لفظ ہے، لیل کے معنی رات ہے۔ اپنے محبوب کو اللہ نے کہا کہ اے محبوب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو عاشق اور معشوق کے درمیان جب بات کرنے کا طے ہوا، وہ کون سا وقت طے ہوا؟ رات کے دن۔ بولو میرے بھائی، بولو میرے بھائی، اللہ نے اپنے محبوب سے بات کرنے کا وقت طے کیا رات میں۔ تو رات نے کہا کہ دن افضل نہیں ہے، رات افضل ہے۔ کیوں؟ کہ ایک عاشق اور معشوق کی بات کرنے کا وقت رات ہے، اور دنیا کا عاشق معشوق بھی کون سا وقت طے کرتا ہے؟ بڑی ہنسی آ رہی نوجوان کی بولے تو آدھی زندگی اس میں گئی۔ میرے بھائیوں یہ ایک مکالمہ تھا، رات اور دن کی گفتگو تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کی رات بہت قیمتی ہے، اور اس مہینے کا دن بھی
بہت افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی رات اور دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔